اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات مچھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ پر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائے اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع، ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں اور جتنی بھی مشکلات ہیں جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، اور جو مقصد ہیں جن مقاصد کے لیے وہ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ مزمل کا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ مزمل کو آپ نے یعنی کہ کیا ٹاپک میں لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور لائک بھی میری ویڈیو کو ضرور کریں، اور میری ویڈیوز کے لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو ان کی ضرورت ہے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیں میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ مزمل کا یہ وظیفہ ہے اور یہ کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے، اور یعنی کہ آپ نے کس طریقے سے کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رزق میں ترقی اور برکت کے لیے، یعنی کہ رزق اور ترقی میں، کیونکہ مجھے بہت ساری میلز آتی ہیں کہ رزق کی بہت تنگی ہے اور رزق جو ہے اس میں اضافے کے لیے کوئی دعا بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں ایسا جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے رزق کی تنگی دور کرنا اور رزق میں ترقی اور برکت پیدا کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس رزق تو آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر سے بعض لوگوں کی ہوتا ہے نا کہ سیلری وغیرہ لیتے ہیں، ادھر سے سیلری آتی ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، سیلری آتی ہے اور ساتھ ہی اڑ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر خرچ ہو گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ خاص طور پر سورہ مزمل جو ہے برکت کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے. یا پھر کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے، رکا ہوا ہے، اور وہ آپ کوئی اس کا وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے آپ کا ہوتا ہوا، یعنی کہ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ یا پھر کسی کام میں بھی آسانی اور اس کو جلدی حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام آپ کا جلدی سے جلدی ہو جائے اور آپ کا مطلب جو ہے وہ آپ کا مطلب جو ہے وہ آپ کو جلدی حاصل ہو جائے، تو تب آپ نے اس سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیں. آپ نے سورہ مزمل کو 3 دن لگاتار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 3 دن لگاتار پڑھنا ہے. کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی وقت آپ کو ملے آسانی سے، لیکن اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ کسی سے آپ کو بیچ میں بات نہیں کرنی. آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، بغیر کسی سے بات کیے. اس لیے آپ ایسا ٹائم سلیکٹ کیجئے گا جس ٹائم پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو آپ نے ایک دن میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 3 دن لگاتار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ تینوں دن 41 مرتبہ پڑھی جائے گی کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مقصد جو ہے وہ آپ کا جائز ہونا چاہیے. ناجائز مقصد کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ یہ عمل نہیں کریں گے. عمل میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں. جلدی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی کام میں رکاوٹ ہوئی ہوئی یا اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ کو وسیلہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس صورت میں آپ سورہ مزمل پڑھیں. ٹھیک ہے. یا پھر رزق میں ترقی اور برکت کے لیے جو لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. کسی قسم کا بھی مقصد ہو، اگر وہ جائز ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے 41 مرتبہ اکٹھا پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کے. بیچ میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. ہاں، اگر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. آپ وضو کے لیے صرف اٹھ سکتے ہیں، اور آپ ایسا ٹائم سلیکٹ کریں جس ٹائم پر آپ اس کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. اور 3 دن آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے، آپ نے 3 دن سے زیادہ اس عمل کو نہیں کرنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اگر آپ اس کو یقین رکھ کے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو آپ کو جلدی ہی اپنا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے روزانہ نئی سے نئی ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کرتی رہوں. اور مجھے لیلا کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا